جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی، سلمان ابن اسلام، سلمان کو یہ سلمان ابن اسلام، یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کے کچھ ارد گرد رہنے والے کبھی سنجیدگی سے اور کبھی مزاحاً ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، تاکہ جناب سلمان کو نعوذ باللہ کچھ خفت ہو اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ یہ آتش پرست کے بیٹے ہیں. یعنی بت پرستوں کو یہ فکر تھی کہ وہ جناب سلمان کو نعوذ باللہ احساس دلائیں کہ وہ آتش پرست کے بیٹے ہیں، جن سے خود پوچھ لیا جاتا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے تو انہیں خفت ہوتی. وہ جناب سلمان سے پوچھتے تھے. تو جناب سلمان سے جب پوچھتے تھے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، تمہارا نسب کیا ہے، تو وہ کہتے تھے انا سلمان ابن اسلام. میں سلمان ہوں فرزند اسلام. یہ فرزند اسلام جسے پیغمبر نے منا اہل البیت کی سند عطا فرمائی. یہ جناب سلمان گورنر ہو کے گئے مدائن. لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ یہاں چوری بہت ہوتی ہے. تو جناب سلمان نے کیا کیا اور تشریف کیسے لے گئے تھے، یہ سب تو آپ حضرات جانتے ہوں گے. ہمارے یہاں تو ذرا سا عہدہ منصب ہو تو کیا کیا پروٹوکول ہوتا ہے. اور یہ جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے مدائن تو کوئی پروٹوکول ساتھ میں نہیں تھا، نہ کوئی ساز و سامان. تو لوگوں نے دیکھ کر ہی سمجھا کہ یہ کیا ایڈمنسٹریشن چلائیں گے، یہ کیا ایڈمنسٹریشن چلائیں گے. جناب سلمان فارسی سمجھ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے، عارف تھے، عالم تھے، یہ بھی ولی حق تھے. ولی سلمان، ولی حق سلمان، مولائے کائنات کے عاشق سلمان، رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سلمان. سلمان کے مراتب، علم و فضل سلمان، زہد و تقوی سلمان، عرفان و مشاہدہ و وجدان سلمان. جناب سلمان سب سمجھ رہے ہیں. جب شکایت بڑھی کہ یہاں چوریاں بہت ہوتی ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن کریں، تو انہوں نے کہا اچھا آج کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے نہ سوئے، کوئی چوری نہیں ہوگی. اور چوروں سے کہہ دو، اعلان کر دو، کوئی چوری کے ارادے سے گھر سے نکلے نہیں ورنہ خیریت نہیں ہوگی. اب لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ نہ سپاہی نہ فوج. آپ کے ہاں تو کم سے کم خدا کا شکر ہے فوج ہے. جب بڑے بڑے شرارت کرتے ہیں تو فوج درمیان میں آ جاتی ہے. وہاں جناب سلمان کے پاس نہ فوج نہ سپاہی. لوگ سوچ رہے تھے یہ کریں گے کیا. یہ ہیں سلمان. گلیوں میں ٹہلتے ہوئے انہوں نے کہا کتوں سے، کتے وحشی جانور، کتوں سے کہا، کلاب مدائن سے کہا، مدائن کے کتوں سے، دیکھو آج خیال رکھنا کوئی چوری کے ارادے سے نکلے تو اسے ضرور سزا دے دینا. انسان سے نہیں کہہ رہے ہیں، انسان سے نہیں فرما رہے ہیں، کتوں سے کہہ رہے ہیں. جناب سلمان کہ آج اگر کوئی چوری کے ارادے سے نکلے تو اسے سزا دینا ہے تمہیں. آج کوئی چوری نہ ہونے پائے. مدائن میں توجہ ہے. اور دوسری صبح لوگوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی چوری نہیں ہوئی اور چور سزا یافتہ پائے گئے. بس تفصیلات میں کبھی نہیں عرض کیا کرتا روایات کی، یہاں پہ ٹھہر کے 2 فقرے کہنے کا جی چاہتا ہے. جب محمد کا غلام چاہے کہ جانوروں سے کام لے لے تو یوں کام لیتا ہے، یوں ایڈمنسٹریشن چلتا ہے.
جب علی ابن ابی طالب کا ایک موالی، ایک چاہنے والا، ایک عاشق جانوروں کو حکم دے دے تو جانور خدمت کرتے ہیں، تو خود معصومین کا درجہ کیا ہوگا؟ توجہ ہے؟ اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، اتنی بڑی دنیا میں ایڈمنسٹریشن کیسے کریں گے؟ سلمان کو دیکھو پھر سوچو آقائے سلمان کی شان کیا ہوگی۔ وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ کے وسائل کے محتاج نہیں ہیں، نہ آپ کے محتاج۔ کائنات کا ذرہ ذرہ محکوم آل محمد ہے، ذرہ ذرہ محکوم ہے۔